آج 28 ذی القعدہ، آخری پیر، آخری موقع۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی صورت صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فرشتے دولت لے کر آپ کے گھر آ جاتے ہیں۔ خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے لیے نہایت ہی مجرب پاورفل عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ موجود ہے تو آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا، پھر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ 10 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ ضرور دے گا۔ آج آپ یہ وظیفہ کسی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے مسائل حل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ کا کوئی ایسا مقصد، کوئی ایسی حاجت، کوئی ایسی دلی مراد، پیسوں کی ضرورت ہے، مال اور دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، رزق میں ترقی چاہتے ہیں یا کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہو یا کوئی آپ کو دشمن، گھریلو مسائل ہوں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، الغرض کوئی بھی آپ کو مسئلہ درپیش ہو، یہ وظیفہ پڑھنے سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور تمام مقاصد پورے ہوں گے اور جو مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ آج کا وظیفہ بہت خاص ہے، آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس اتنا پیسہ اور اتنا مال اور دولت آ جائے گی۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، آپ کے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کے مالی حالات اس قدر بہتر ہو جائیں گے کہ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار اور چاہنے والے ہیں اور جاننے والے ہیں وہ آپ کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، یہ خاص وظیفہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر سے غربت، تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور گھر میں مال و دولت کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ آج آپ کو اس ویڈیو میں ایسی صورت کا وظیفہ بتائیں گے، اگر اس وظیفے کو بے روزگاروں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین نوکری کا وسیلہ بنا دیا، کاروباری حضرات نے کیا تو ان کے وارے نہارے ہو گئے۔ اگر آپ بھی آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش خود بخود پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ اگر میرے رب نے چاہا تو شام تک مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں کہیں بھی موجود ہیں، آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، یا پھر دن میں کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 28 ذی القعدہ، آخری پیر کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار پڑھنا ہے، 1 بار ثواب کی نیت سے، میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا
تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہوتی ہے۔ آج جسے جو چاہیے، جیسا چاہیے، جتنا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت ضرور کریں۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، قرض سے نجات چاہیے تو اس کی نیت پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے اپنے مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص صورت کا وظیفہ ہے، اور یہ اللہ کی لاڈلی اور محبوب صورت ہے، وہ صورت سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا آغاز اسی سورہ مبارکہ سے فرمایا ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کو نماز کے اندر نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی، تو اندازہ لگائیے اس سورہ مبارکہ کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ سورہ فاتحہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کے بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج 28 ذی القعدہ آخری پیر کا دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا رب دولت کے خزانوں سے آپ کو مالا مال کر دے گا، میرا رب نسلوں کو آباد کر دے گا، میرا رب آنے والی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ فرما دے گا۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی ایک قرآنی صورت کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی قرآنی صورت ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ ایسی عظیم صورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ قرآنی صورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حضور علیہ السلام نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عائشہ تو اس وقت سویا نہ کر جب تک 4 کام نہ کر لیا کرو، یعنی 4 چیزوں پر عمل نہ کر لو، اس وقت تک سویا نہ کرو۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 کام کون سے ہیں جن کے لیے بغیر نہیں سونا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی مکمل پڑھ کر سویا کرے، قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کو اپنے لیے سفارش کرنے والا بنا کر سویا کرو، اپنے رب کو راضی کر کے سویا کرو، اور فرمایا ایک حج اور عمرہ کر کے سویا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ اتنا سارا کام ایک ہی رات میں سونے سے پہلے کیسے ممکن ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ جو شخص سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ کر سوتا ہے، اللہ پاک اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سورہ اخلاص کی کتنی برکت ہے، کتنا مقام ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 12 بار پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ مومن کی پہچان ہے، یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ کوئی بندہ تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا،
آپ نے کلمہ طیبہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طرح سے آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتا ہے۔ یہ اتنی قیمتی کلمات ہے، اگر آپ ان کو اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک کے حکم سے آپ کے اوپر ایسی کرم نوازیاں ہوں گی، آپ کے سارے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور ایک اور حدیث پاک میں ہے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں نے کہی وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے، سنیے، اس کا تعلق قیامت کے دن حساب و کتاب سے ہے۔ اس سے بھی اس کلمہ طیبہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ایک امتی کو نجات عطا فرمائے گا، اور وہ 99 رجسٹر کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا۔ ہر رجسٹر کا طول و عرض حد نگاہ تک ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا تو اس میں درج باتوں میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے، یا تیرے خیال میں میرے لکھنے والے محافظین نے تجھ پر ظلم کیا؟ وہ امتی کہے گا، نہیں اے میرے رب۔ اللہ فرمائے گا، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، بلا شبہ آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر یہ درج ہوگا، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے، دونوں کا وزن کرو۔ امتی کہے گا، اے میرے رب، اس ٹکڑے کا ان رجسٹروں کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرمائے گا، تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بس سارے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور کلمہ شہادت والا کاغذ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، لیکن اس سے ٹکڑے والا پلڑا بھاری اور رجسٹروں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ اس لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی، میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ پھر اس کی مزید فضیلت بیان فرمائی، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں اگر ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا اس کلمے کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند ہلکا ہو تو لا الہ الا اللہ اس کو توڑ دے گا۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے، آپ دیکھو گے کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں، انشاءاللہ وہ مشکلات دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی، صرف اس ایک عمل کے ذریعے سے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ نے اللہ والوں کے طریقوں سے پڑھنا ہے، اور اللہ والوں نے جب بھی کوئی وظیفہ پہلے پڑھا ہے، رب کو راضی کیا ہے، پھر اللہ سے مانگا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیدھا کہتے ہیں کہ اے اللہ میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ اس بندے پہلے رب کو راضی تو کرو، پھر اس سے مانگو، پھر جو مانگو گے مل بھی جائے گا۔ اس رب نے سامنے حاضری لگوانا ضروری ہے، اس لیے آپ نے پہلے نمبر پر 11 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، دوسرے بار 12 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر اور آخری نمبر پر 21 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اب آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے، تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ضرورت ہے، جو آپ کی مشکلات ہیں، اس کو آپ نے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اور آپ کو ہر مشکل سے نجات ملے گی، آپ کی ہر پریشانی سے آپ کو نجات ملے گی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے، ویڈیو کو لائک کرنا، اور سوال کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔